سورۃ الاخلاص 1 رکوع 4 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ الاخلاص کا نمبر 112 ہے۔ توحید کے انتہائی جامع مضمون کے باعث اس سورت کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ سنن الترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھی وہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے اپنی شان توحید کا ذکر کیا اور یہ سورت شان توحید میں بڑی جامع ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی برابری کا ہے، ہمسر ہے۔ یہ سورت اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید پر بحث کرتی ہے۔ توحید کی تینوں قسموں ربوبیت، الوہیت، ذات و صفات و اسماء کا ذکر کیا گیا۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے 5 صفات کمالیہ کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 واحد و یکتا، نمبر 2 سب سے بے نیاز، نمبر 3 نہ اس کی کوئی اولاد، نمبر 4 نہ وہ کسی کی اولاد، اور نمبر 5 نہ ہی اس کی کوئی برابری کا ہے، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ سنن الترمذی کی یہ حدیث ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے سورۃ الاخلاص سے بہت محبت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب کی یہ حدیث ہے۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں اپنے فقر اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو اگر کوئی گھر میں موجود ہو تو اس کو سلام کہو، اور اگر کوئی موجود نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجو۔ السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ سلام بھیجنے کے بعد مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھو، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ یعنی نبی علیہ السلام پر سلام پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم سورت سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ اس آدمی نے حسب ہدایت عمل کیا، اللہ رب العزت نے اسے اتنا وافر رزق عطا فرمایا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو بھی مستفید کرنے لگا، تقسیم کرنے لگا۔ اس کے بعد سورۃ الفلق ہے۔ یہ سورت 1 رکوع 5 آیات پر مشتمل مدنی سورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 113 ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق۔ مخلوقات کے تمام ممکنہ خطرات اور نقصانات سے، مثلا حادثہ، جنگ، آگ، اولاد یا عزیزوں کی موت، بیماری، بھوک، فرقہ پرستی، زن، زر، زمین کی لالچ وغیرہ سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیری رات کے خطرات سے، مثلا چور، ڈاکو، جنگلی جانور، اشراط الارض، سانپ، بچھو اور دشمن کا حملہ، دہشت گردی، اس سے یہ پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ جادو ٹونے، ساحرانہ عمل اور ان چیزوں سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کی کارستانیاں، یعنی کسی کی ترقی، فضیلت یا نعمت کے ملنے پر یہ کہ کوئی حسد کرے کہ اس سے سلب ہو جائے، اے اللہ ان چیزوں کے شر سے
ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یعنی اس صورت میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ کی درخواست کی گئی ہے۔ سورۃ الناس یہ 1 رکوع 6 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ الناس کا نمبر 114واں ہے۔ یوں یہ قرآن کریم کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے آخری صورت ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس صورت میں اللہ کی 3 صفات ربوبیت، مالکیت، الہیت کا ذکر فرما کر ایک انتہائی خطرناک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ دلوں میں وسوسہ ڈالنے کا شر ہے۔ وسوسہ ایک انتہائی خطرناک اور مہلک بیماری ہے۔ وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے، انسان بھی۔ آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وسوسے کی بیماری بہت عام ہے، خصوصاً عورتوں میں۔ اس لیے کثرت سے ان صورتوں کو ورد زبان، اپنی زبان پر کثرت سے ان کے پڑھنے کا حکم ہے، ضرورت ہے۔ بخاری شریف کتاب فضائل القرآن کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات اپنے بستر پر جاتے، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، پھر ان پر دم فرماتے اور ان میں یہ پڑھتے: سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک وہ جا سکتی ان کو اپنے جسم پر پھیرتے۔ ان کو پھیرنے کی ابتدا اپنے سر اور اپنے چہرے کے جو سامنے کا حصہ ہے وہاں سے کرتے، اور یہ عمل 3 مرتبہ کرتے۔ یعنی ایک دفعہ یہ 3 صورتیں پڑھی، شف کر کے پھیرا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ۔ تو یہ عمل آج کے اس دور میں ہر شخص کو کرنا چاہیے۔ ہر قسم کے جادو، سحر، وسوسوں کی دفع کے لیے یہ زبردست عمل ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ اب قرآن کریم کے آخر میں یہ 2 صورتیں لائی گئیں جن میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنے کا حکم ہے۔ اب میں آخر میں الحال المرتحل کو ملحوظ خاطر رکھ کر قرآن مجید کا یہ خلاصہ بیان کر کے مکمل کر رہا ہوں۔ الحال المرتحل کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص سفر کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اترا، اور اترتے ہی اس نے پھر سفر شروع کر دیا۔ تو گویا کہ میں جو یہ خلاصہ یہاں پہ مکمل کر رہا ہوں، میں اللہ کی مدد سے تھکا نہیں، پھر اس کو آگے شروع کر رہا ہوں۔ اور یہ الحال المرتحل کہ اس حدیث پر عمل کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ کے نزدیک محبوب ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی قرآن ختم کر کے پھر شروع کرنے والا بن جائے، یعنی الحال المرتحل۔ تو قرآن کریم کے آخر میں ان 2 صورتوں کو لانے اور سورہ فاتحہ سے شروع کرنے میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی مدد مانگی گئی، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں، یعنی ان 3 صورتوں میں بھی یہی مضمون ہے۔ گویا اس میں اشارہ ہے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الفاتحہ، اس میں اشارہ ہے کہ بندے کو ابتدا سے انتہا تک اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اسی ہی سے مدد مانگتی رہنا چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ،
علیہ توکلت و الیہ انیب۔